اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ اس کا ترجمے کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے تو تم اس کے مانند ایک سورت کو لے آؤ اور تم بلا کر لاؤ مدد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کو بھی چاہو، اگر تم سچے ہو۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں آیت کریمہ کا۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے پس تم جہنم کی آگ سے ڈرو جس کے لوگ اور پتھر ایندھن ہوں گے، اور یہ جہنم کافرین کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ دو آیت کریمہ کا میں نے خلاصہ پیش کر لیا۔ اوپر جو آیت کریمہ گزری ہیں ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان کاموں کا ذکر کیا جس کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان کو بنانا، اسی طریقے سے آسمان سے بارش وغیرہ برسانا، یہ وہ کام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کام ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو ثابت کیا، اور ان دو آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا ہے۔ میں 2-3 مرتبہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو، اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجتے ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے جب وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبوت کا تذکرہ کریں گے تو لوگ مانیں گے نہیں، لوگ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو پھر معجزہ بتانا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو اس قوم کی حساب سے اس کو معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس زمانے کے لحاظ سے تھا، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بہت زیادہ زور ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی معجزہ دے کر بھیجا جو عصا تھا، اور جس نے وقت کی تمام جادوگروں کو نیست و نابود کر لیا، ختم کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل کا، دواؤں کا بہت زیادہ زور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی معجزہ دے کر بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ کسی میت کو، کسی مردے کو یوں کہہ دیتے قم باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اب اس کے سامنے دنیا کی ہر میڈیکل فیل ہے۔ آج دنیا میڈیکل اعتبار سے اپنے عروج پر ہے، لیکن کیا کسی انسان کی جسم کے اندر وہ روح کو ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عطا فرمایا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام اللہ کے حکم سے نبی کر دے کہ جو دوسرا کوئی نہ کر سکتا ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 معجزات عطا فرمائے تھے۔ کتنے عطا فرمائے تھے؟ 3000 معجزات عطا فرمائے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا ذکر فرمایا ہے۔
اور اس میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا تھا، اور تا قیامت تک آنے والے انسانوں کو چیلنج کر دیا۔ عرب لوگ جو تھے نا، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا سمجھتے تھے، چونکہ عربی زبان تھی، عربی زبان کے اندر بہت زیادہ وہ مہارت رکھتے تھے۔ ان کے جو بچے ہوتے تھے نا، ان بچوں کو ہزاروں اشعار، ان کو زبانیں یاد ہوتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا معجزہ ایسا عطا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو چیلنج کر دیا۔ اور دیکھو قریش مکہ جو تھے نا، انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو ختم کرنے کے لیے، ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ کر دی تھی، شہید کرنے کی بھی پلاننگ کر دی تھی کہ کسی بھی طریقے سے صحابہ کرام اور نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس کے باوجود وہ قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے، میں آگے بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غیرت کو للکارا ہے، اور اس انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چیلنج دیا ہے نا، پھر بھی وہ قرآن کریم کے آگے، یعنی قرآن کریم جیسا کلام وہ اپنی زبان سے پیش نہیں کر سکے۔ اور قرآن کریم میرے دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے، ایسا کلام ہے کہ اگر اپنے گواہی دے نا، اپنے گواہی دے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو مسلمان کہتا ہے کہ بے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم میں اثر ہے، یہ بھی گواہی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کٹر دشمن اور کٹر کافر اگر گواہی دے جائے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جیسا کلام ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا ہے، تو یہ گواہی بہت کچھ اپنے اعتبار سے کہہ دیتی ہے، بہت کچھ اپنی زبان میں وہ کہہ دیتی ہے۔ اور اس طریقے سے واقعات احادیث کے اندر بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اب دو تین واقعات میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر لیتا ہوں۔ پہلے آج کے زمانے کا واقعہ پیش کر لیتا ہوں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب احمد نقشبندی دامت برکاتہم، یہ پڑوس ملک کے ایک عالم دین گزرے ہیں، بلکہ ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1987 کی بات ہے کہ ہم لوگ امریکہ میں تھے، اور اس زمانے میں وہاں پر حضرت قاری عبد الباسط صاحب رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے تھے۔ وہ وہاں پر تشریف لائے تھے۔ امریکہ کے الگ الگ شہروں میں ان کے پروگرام ہوتے تھے، وہ قرات پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب احمد نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ اللہ نے مجھے بھی ان کی صحبت میں رہنے کا موقع عطا فرمایا۔ جہاں پر حضرت کا قرات کا پروگرام ہوتا تھا، وہاں پر میں جیسا مجمع ہوتا تھا ویسے بیان کر لیتا تھا۔ اگر انگلش جاننے والا مجمع ہوتا تھا تو انگلش میں بیان کر لیتا تھا، اردو والا ہوتا تھا تو اردو میں بیان کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت قاری عبد الباسط صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ تو کئی عرصے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور قسم قسم کے لوگوں کے سامنے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے قرآن کریم کا کوئی ایسا معجزہ دیکھا جو آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا اور جس کو آپ بیان کرتے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ مولانا میں نے ایک معجزہ نہیں دیکھا، کئی معجزات دیکھے، لیکن واقعہ ایک بیان کر لیتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت وہ واقعہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مصر کا جو بادشاہ کہہ دیجیے یا مصر کا جو پریسیڈنٹ تھا وہ کہہ دیجیے، وہ جمال عبد الناصر تھا۔ جمال عبد الناصر گیا تھا رشیا کے اندر، رشیا کی جو کیپٹل ہے ماسکو جسے ہم کہتے ہیں، وہ وہاں پر گیا ہوا تھا۔ وہاں پر سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ ملحد تھے، کمیونسٹ جسے ہم کہتے ہیں، جن کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، ہماری زبان میں جس کو ہم ناستک کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے۔ تو ان کی جو میٹنگ تھی وہ ختم ہو گئی، تو تھوڑی دیر انہوں نے گپ شپ کے لیے وقت نکالا، ایک آدھ گھنٹہ انہوں نے گپ شپ لگائی، سارے لوگ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جو سارے کے سارے جو کمیونسٹ جو تھے نا وہاں پر، جو ملحد قسم کے جو لوگ تھے، جو ناستک قسم کے لوگ تھے، انہوں نے جمال عبد الناصر سے کہا کہ جمال تو کیا اسلام کی باتیں کرتا ہے، مسلمانوں کی باتیں کرتا ہے، تو مسلمان بنا پھرتا ہے، تو ایک کام کر، تو بھی ملحد بن جا، تو بھی ناستک بن جا۔ اگر تو ملحد بن گیا، اگر تو ناستک بن گیا
تو ہم مصر کے اندر سائنس کو اور اسی طریقے سے جو ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں ہم اس کو داخل کر دیں گے. اس کی وجہ سے مصر کا نام روشن ہو جائے گا. مصر کے اندر ایک اکنومی کے اعتبار سے مصر مضبوط یعنی ملک بن جائے گا اور آپ کی واہواہی ہو جائے گی. جمال عبد الناصر نے کسی بھی طریقے سے توڑ مروڑ کر اس وقت اس نے جواب دے دیا اور وہاں سے نکل گیا. لیکن اس کے دل کے اندر ایک کڑن تھی, اس کے دل کے اندر ایک بات تھی کہ میں نے ان کو جواب تو دے دیا لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی. اب ان کو کسی بھی طریقے سے مجھے خاموش تو کرنا ہے. میں مسلمان ہوں تو کیوں ہوں مسلمان, مجھے یہ بتانا ہے. تو ایک مرتبہ اس نے جب دوبارہ اس کو رشیا جانے کا موقع ملا تو گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آیا قائر عبد الباسط صاحب کے اوپر, اور لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنی تیاری کر لے, فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو ہمیں رشیا کے ماسکو شہر میں جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. وہاں پر آپ کو جانا ہے, پہلے اتنا ہی بتایا. قائر عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں کہ جب لیٹر میں نے پڑھا نا تو میں حیران ہو گیا کہ یار اگر مجھے سعودی عرب والے لوگ بلاتے, یمن والے لوگ بلاتے, کوئی عرب ملک مجھے بلاتا تو سمجھ میں آتا تھا. لیکن رشیا ایک ایسا ملک جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی پڑی نہیں ہے, یہ دین سے اسلام سے بیزار لوگ ہیں, ناستک قسم کے لوگ ہیں, وہاں پر میری ضرورت کیا ہے. خیر جمال عبد الناصر کا حکم تھا اس لیے مجھے جانا تو تھا, میں نے اپنی تیاری کر لی. جب ہم وہاں پر گئے ماسکو کے اندر اور وہاں پر ان کی جو میٹنگ وغیرہ جو سب یعنی ختم ہو گئی تو ایک کمرے کے اندر, ایک ہال کے اندر ہم لوگ اسی طریقے سے گپ شپ لگانے کے لیے, باتیں کرنے کے لیے, اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھ گئے. تو سب نے گپ شپ لگائی تو جمال عبد الناصر کو اس وقت بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ موقع ہے میرے پاس اس وقت ان کے دلوں تک قرآن کریم کی آواز پہنچانے کا. اب سننا, اس نے کہا کہ تم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہو جو ملحد تھے, تم نے اپنی باتیں کر لی. اب میری ایک گزارش یہ ہے کہ یہ بندہ آپ کے سامنے کچھ پڑھے گا, یعنی قائر عبد الباسط صاحب آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے, اب ذرا اس کو سن لو یہ کیا پڑھتا ہے. قائر عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں اچھا وہ لوگ بھی حیران تھے کہ یہ بندہ پتہ نہیں کیا پڑھے گا, یہ کس کو اٹھا کر لے کر آیا ہمارے سامنے. خیر انہوں نے کہا کہ چلو سناؤ, کیا سناتے ہو. قائر عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر لی. قرآن کریم پارہ نمبر 16 اور سورہ طٰہٰ کی 2 رکوع کی تلاوت میں نے ان کے سامنے کی. اور یاد رکھو میرے دوستو, سورہ طٰہٰ یہ وہ سورت ہے جس کو سننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لائے تھے وہ اسی سورت کو سن کر ایمان لائے تھے, اسی سورت کو پڑھ کر ایمان لائے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب 2 رکوع میں نے مکمل کر لیے اور جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو میں دیکھتا ہوں کہ سامنے جو ملحد قسم کے لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ناستک قسم کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے. جمال عبد الناصر نے ان سے کہا کہ یار تم لوگ کیوں رو رہے ہو, وجہ کیا ہے. وہ رشین لوگ ہیں, رشیا کی لینگویج الگ ہے, وہاں کی پروناؤنسیشن الگ ہے اور یہ عربی زبان ہے. تو انہوں نے جو کہا نا, مجھے کیا جملہ تھا پتا ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا یہ تو ہمیں پتا نہیں ہے, لیکن اس نے جو بات پڑھی ہے نا یہ عجیب, اس کے اندر ایک کشش ہے, ایک میگنیٹ قسم کی چیز ہے کہ جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہمارے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور ہم اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو روک نہیں پائے اور ہم ایموشنل ہو گئے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. قرآن سننے کے بعد جو ملحد قسم کے جو لوگ تھے میرے دوستو, ان کی آنکھوں میں سے بھی آنسو نکل پڑے. آج ذرا میں اور آپ غور کر لیں کہ ہم قرآن کریم کو کتنی مرتبہ سنتے ہیں کہ قرآن کریم کو سننے کے بعد ہماری آنکھوں میں سے ایک مرتبہ بھی آنسو نکلے. یہ میں آپ کے دلوں کو دستک دیتا ہوں, آپ کے دلوں کو کھٹکھٹاتا ہوں. ہم ذرا سوچیں کہ ہماری آنکھوں میں سے کتنی مرتبہ آنسو نکلے ہیں. حالانکہ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اس کا خلاصہ کیا ہے, اس وقت کو یاد کرو جب ان لوگوں نے سنا اس قرآن کو, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جو اتارا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، الی الرسول، پھر کیفیت کیا بنی؟ ترى اعینہم تفیض من الدمع، میرے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکلتے، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے اس قرآن کریم کے اندر حق بات کو پہچان لیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اور ہمیں شاہدین میں سے لکھ دے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ یاسین سنائی۔ جب سورہ یاسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی، جو سارے کے سارے جو سننے والے جو لوگ تھے وہ عیسائی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم یہ معمولی کتاب نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اور جس کو میں اور آپ سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم غالباً سورہ انفال پارہ نمبر 9 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ کیا ہے کہ مومنین لوگ کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے ہماری نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت کو بیان کیا ہے۔ اچھا چلو، تو آج کے زمانے کے لوگ گواہی دیتے ہیں نا، الخصائص الکبریٰ کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو واقعات لائے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ جب مکے کے اندر، میں 2-3 واقعات بیان کرتا ہوں پھر آگے قرآن کریم کے چیلنج کے اوپر آتا ہوں۔ مکے کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اور قرآن کریم کو سننے کے بعد لوگوں کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ایک عجیب کیفیت لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتی تھی، تو قریش مکہ کے اندر ہلبلی مچ گئی۔ قریش مکہ سوچنے لگے کہ یار کیا کیا جائے، اب حج کا موسم آ رہا ہے، لوگ حاجی حج کرنے کے لیے حجاز سے مکے کے اندر آئیں گے، باہر سے لوگ مکے میں آئیں گے، اور اگر ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سن لیا تو یہ لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائیں گے، پھر ہماری ناک کا کیا بنے گا، پھر ہمارا کیا بنے گا، یہ لوگ تو ہمارا مقابلہ کریں گے۔ یہ لوگ مشورہ کر رہے تھے، کرتے کرتے انہوں نے ایک کانفرنس بلائی، ایک کانفرنس کی اس زمانے میں، اور اس زمانے میں جو بڑے بڑے عقل مند لوگ تھے ان کو بھی اس کانفرنس کے اندر بلایا، اور سر فہرست جس کا نام ہے وہ ہے ولید بن مغیرہ، اور غالباً ابو جہل بھی اس میں تھا۔ ولید بن مغیرہ ایسا شخص تھا ان میں جو بڑا باعزت کہلاتا تھا، وہ بھی اس مجلس کے اندر تھا۔ تو ان کافروں نے ولید بن مغیرہ کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ آپ بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے، اگر باہر سے کوئی وفد آ گیا اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن لیا تو ہم کیا کریں گے، اور اگر ہمارے پاس وہ لوگ آئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے پوچھ لیا تو ہمیں ان کو کیا جواب دینا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے جواب میں آگے پیچھے کی بات ہو جائے، یعنی ہم کچھ کہہ دے دوسرا کوئی کچھ کہہ دے تو ہماری باتیں آپس میں ٹکرا جائے گی تو ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اچھا تم ایک کام کرو، تم بتاؤ پہلے کہ ان کو کیا جواب دینا چاہیے، ان کو کیا جواب دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کام کریں گے، ہم ان کو یوں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ مت کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ پاگلوں جیسی نہیں ہیں، وہ تو بڑے بڑے عاقلوں جیسی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے عاقل بھی ان کی گٹھیوں میں پڑ جائیں گے، ان کے قدموں میں آ جائیں گے، ان کی باتیں تو اتنی اونچی ہیں، اور اگر انہوں نے ان کی باتوں کو سن لیا تو پھر وہ تم ان کی نظر میں جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے، اس لیے یہ مت کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ ایک کام کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، شعر و شاعری کہتے ہیں،
اور شعر و شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ بھی مت کہنا، اگر تم نے یہ کہہ دیا نا تو وہ لوگ جو آ رہے ہیں وہ لوگ بھی بڑے بڑے شعراء ہوں گے، عربی زبان کو جاننے والے لوگ ہوں گے، وہ لوگ پہچان لیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے نا وہ شاعروں کا کلام نہیں ہے، تم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ ہم ایک کام کریں گے، تیسرا کام یہ کام کریں گے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ کاہن کا معنی یہ ہوتا ہے جو نجومی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ شیطان اور جنات وغیرہ ان کے پاس آتے ہیں اور غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی مت کہنا، اگر تم یہ کہو گے تو جو عرب کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے وہ بھی کاہنوں کو جانتے ہیں، وہ بھی نجومیوں کو جانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے سامنے جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ اس کے بعد ولید بن مغیرہ نے جو الفاظ کہے ہیں نا الخصائص الکبریٰ کے اندر وہ موجود ہیں، اس نے کہا سنو میرے جیسا بندہ، میں جتنے عرب کے اشعار کو جانتا ہوں تم میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو میرے جتنے اشعار کو جانتا ہوں، اور جتنے شاعروں کے کلام کو میں جانتا ہوں اتنے شاعروں کے کلام کو تم بھی نہیں جانتے ہو۔ لیکن یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور جو قرآن کریم سناتے ہیں، خدا کی قسم اس میں ایک عجیب حلاوت ہے اور اس میں ایک عجیب مٹھاس ہے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ جو وقت کا کٹر کافر ہے وہ یہ گواہی دے رہا ہے۔ اب جو قریش مکہ تھے وہ حیران ہو گئے، قریش نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دو، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اس نے سوچنے کا موقع لیا اور تھوڑے وقت کے بعد اس نے یوں کہا کہ تم ان کو مجنون مت کہنا، تم ان کو شاعر مت کہنا، تم ان کو کاہن مت کہنا، اگر تم کو کہنا ہی ہے تو یوں کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہے، اور جادو کے ذریعے سے وہ باپ بیٹے، ماں بیٹی کے درمیان اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ ولید بن مغیرہ جیسا کٹر کافر ہوئی قرآن کریم کے بارے میں اس طریقے کی گواہی دے رہا ہے۔ ایک واقعہ ہے، اس سے بڑھ کر ایک واقعہ سنو۔ ایک مرتبہ تین بڑے بڑے اس زمانے کے کٹر کافر، نمبر 1 ابو جہل، نمبر 2 اخنس ابن شریک، اور نمبر 3 ولید بن مغیرہ، ابو سفیان۔ نمبر 1 ابو جہل، نمبر 2 اخنس ابن شریک، اور نمبر 3 حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک مرتبہ یہ لوگ رات کی تنہائی کے اندر، سناٹا ہے، رات کی تنہائی کے اندر یہ لوگ چھپ چھپ کر الگ الگ کونے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی تلاوت سن رہے تھے۔ کون سن رہا ہے؟ ابو جہل، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون اگر دیکھنا ہے ابو جہل کو دیکھ لو۔ ابو جہل تھا نا، ابو جہل یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، یاد رکھنا، اس کا نام تھا ابو الحکم، بڑا عقل مند تھا۔ اس زمانے میں جو قریش مکہ اور جو کفار مکہ کی جو کمیٹی تھی اس میں غالباً ایک اصول تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس جگہ پر پڑھا تھا یا کہاں سے سنا تھا، لیکن تھوڑا تھوڑا یاد پڑتا ہے۔ اس کمیٹی کے اندر 17 سال سے نیچے کا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، اور 40 سال یا 50 سال کے اوپر کا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک دم بھرپور جو نوجوان ہو نا وہ بندہ ان کی مجلس میں شریک ہوتا تھا۔ ابو جہل ایک ایسا واحد انسان تھا جو کافر بھی تھا اور جس کی عمر بھی 16 سال یا 18 سال سے کم تھی، اور وہ ان کی میٹنگ میں شریک ہوتا تھا۔ آپ اندازہ لگا لے کہ وہ کتنا عقل مند ہوگا۔ لیکن ملعون کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نہیں لکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت بتایا تھا کہ میں نے دعا مانگی تھی 2 لوگوں کے لیے، اور اللہ سے کہا تھا کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان دے کر اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ نے عمر بن خطاب کے حق میں قبول کر لی اور ابو جہل کو محروم کر لیا، وہ محروم رہ گیا۔ اتنا عقل مند انسان تھا۔ وہ سننے کے لیے گیا۔ اخنس ابن شریک بھی اسی قسم کا انسان تھا، اور حضرت ابو سفیان بھی اس وقت کافر تھے، وہ بھی قرآن کریم سننے کے لیے گئے۔ انہوں نے اچھی طریقے سے قرآن کریم کو سنا۔ جب یہ لوگ قرآن کریم سن چکے، جب صبح کا وقت آیا نا تو یہ لوگ واپس ہونے لگے۔ اتفاق کی بات کہ ایک راستے کے اوپر تینوں جمع ہو گئے، اور تینوں ایک دوسرے کے بارے میں سمجھ گئے کہ ہم تینوں کہاں سے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تینوں جانتے ہیں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہم قرآن کریم سننے کے لیے گئے تو یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں،
لیکن دیکھو کسی کو بتانا نہیں ہے. اگر ہم نے گھر پہ جا کے بتا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں اتنی حلاوت اور اتنی مٹھاس ہے کہ ہم بھی ان کو سننے کے لیے مجبور ہو گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قبیلے والے جو لوگ ہیں وہ ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چلے گئے. سب نے حد کر لیا کہ آئندہ کل نہیں آئیں گے. لیکن قرآن کریم تو کشش والا کلام ہے نا، دوبارہ قرآن کریم ان کو کھینچ کر لایا. دوبارہ رات کی تنہائی کے اندر وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سننے کے لیے آئے. اور اتفاق کی بات کہ جب دوبارہ دوسری رات کو جب صبح میں یہ لوگ نکلنے لگے صبح سویرے، تو تینوں جگہ پر اکٹھے ہو گئے. دوبارہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم اس طریقے سے آئندہ نہیں کریں گے. تیسری مرتبہ پھر اسی طریقے کا واقعہ ہوا. تیسری مرتبہ انہوں نے عہد کر لیا کہ دیکھو ہم معاہدہ کر لیتے. 2 مرتبہ تو ہو گیا، تیسری مرتبہ آج ہو گیا. آج کے بعد ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب آئندہ کل ہم کسی بھی حال میں قرآن کریم سننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں آئیں گے. پر میں ایک ارادہ کر لیا. اب یہاں سے واقعہ اٹھتا ہے. اب سننا، یہ لوگ جب صبح میں اپنے اپنے گھر پر چلے گئے نا، تو اخنس ابن شریک نے صبح میں اپنی لاٹھی اٹھائی اور وہ گیا ابو سفیان کے پاس. ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان دیکھو دروازہ بند ہے، اندر کی بات ہے، ایک بات بتا دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم پڑھ رہے اور جو قرآن کریم ہم کو سنا رہے ہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کھل کر تو نہیں بتایا، لیکن دبے دبے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو انہوں نے بیان کر لیا کہ یار کچھ بھی کہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے ہیں وہ سچ باتیں ہیں، اور جو قرآن کریم وہ پڑھ کر سناتے ہیں نا، وہ بھی قرآن کریم کو معمولی چیز نہیں ہے، وہ بھی غور کرنے کی چیز ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. انہوں نے بات دل میں ہی رکھی. اخنس ابن شریک یہاں سے اٹھا اور گیا ابو جہل کے پاس. ابو جہل کو جا کر کہا کہ ابو جہل دیکھ، تنہائی کی بات ہے، بند کمرے کی بات ہے، پردے کی بات ہے، یار ایک بات بتا دے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم سناتے ہیں، اس قرآن کریم کے بارے میں اور اس دین کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ابو جہل نے کہا اخنس، میں اگر جھوٹ نہ بولوں نا اور سچ کہوں نا، تو بات یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بیان کرتے ہیں وہ بھی سچ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم بیان کرتے ہیں وہ بھی سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اخنس ابن شریک نے کہا کہ یار پھر ایک بات بتا، تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے اور بنی عبد مناف کے اندر ہمیشہ مقابلہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور ہمارا خاندان، اس میں ہمارا ہمیشہ مقابلہ رہا ہے. خدمت کے اندر وہ آگے، سخاوت میں وہ آگے، مالداری کے اندر وہ آگے، اور ہر مرتبہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ان کے برابر ہو جاتے تھے. اچانک ان کے اندر سے ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، قرآن کریم انہوں نے بیان کر لیا. اب قرآن کریم اور اسلام کا ہم مقابلہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، میں اگرچہ دل سے اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی نہیں مانوں گا، اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مقابلہ کروں گا. یہ کون اقرار کر رہا ہے؟ ابو جہل جیسا کٹر کافر بھی اقرار کر رہا ہے کہ قرآن کریم حق کتاب ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ کو چیلنج کیا. قریش مکہ جو تھے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ قرآن کریم گھڑ لیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ایک پل کے لیے کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو گھڑ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا چیلنج ان کو کیا. کیا کیا پتہ ہے؟ کہ تم بھی تو عرب ہو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے ہیں، کسی مدرسے میں نہیں گئے ہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے ہیں، وہ ہمیشہ 40 سال تک آپ کے بیچ میں رہے ہیں. کون ان کے پاس آتا ہے اور کون ان کے پاس سے جاتا ہے، ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو وہ بھی عربی، آپ بھی عربی ہو، وہ تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی اگر لکھا ہوا ہو نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ میرا نام محمد لکھا ہوا ہے. اتنے امی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام قرآن کریم کو بیان فرما رہے تھے کہ قیامت تک کے لیے چیلنج کر دیا کہ جیسا قرآن کریم ایک سورت لے کر آؤ، ایک سورت لے کر آؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا چیلنج کیا کیا
جب انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں جھوٹائی کا دعویٰ کر دیا کہ قرآن کریم جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ دیا ہے، تو قرآن کریم پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جنات اور انسان مل جائے، کس بات کے اوپر مل جائے؟ یہ کہ قرآن کریم جیسی ایک سورت لے آئے، قرآن کریم جیسا ایک کوئی کلام لے آئے، قرآن کریم کے مانند، اور صرف وہ اکیلے نہیں لائیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے اوپر کے نیچے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مل کر کوشش کریں اور قرآن کریم جیسا کلام لے آئے، وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ جب یہ چیلنج پورا نہ کر سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم مکمل قرآن کریم نہیں لا سکتے ہو نا، ایک کام کرو 10 سورتیں لے آؤ۔ اور یہ چیلنج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 13 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون افترا، کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے گڑھ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ تم اس قرآن کریم جیسی 10 سورتیں لے آؤ، گڑی ہوئی من گڑت 10 سورتیں لے آؤ اگر تم سچے ہو، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد لینا چاہو، جناتوں میں سے، انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے، جس کی بھی تم مدد لینا چاہو مدد لے لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم کا چیلنج کیا، نہیں پیش کر سکے۔ 10 سورت کا پیش کیا، نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بھی نیچے آ جاؤ۔ یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ پر کیا ہے۔ ایک یہ جگہ پر ام یقولون افترا، کیا وہ لوگ آپ کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو گڑھ لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک سورت کریمہ لے آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، جتنا بھی تم سے ہو سکتا ہو تم کسی بھی کی مدد لے لو اگر تم اس بات کے اندر سچے ہو۔ اور یہی چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی تفسیر کی اس آیت کریمہ کے اندر دیا۔ یہ جو آیت کریمہ کے اوپر لانے کے لیے میں نے آپ کو اتنا سارا گھمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی قرآن کریم کی ایک سورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم مددگار لے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر تم اس کے بارے میں سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک سورت کریمہ کا چیلنج کیا نا، کفار مکہ وقت کے بڑے بڑے مل کر اس کی بھی طاقت نہ لا سکیں، اللہ نے فرمایا اس سے بھی نیچے لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم سورت پیش نہیں کر سکتے ہو، قرآن پیش نہیں کر سکتے ہو، 10 سورتیں پیش نہیں کر سکتے ہو، ایک سورت پیش نہیں کر سکتے ہو، ایک کام کرو قرآن کریم جیسی ایک بات لے آؤ، قرآن کریم جیسی ایک بات لے آؤ، لیکن اس کو بھی وہ نہ لا سکے۔ اور یہ چیلنج کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غیرت دلائی۔ غیرت سمجھتے ہیں نا؟ جیسے مثال کے طور پر میں کسی کو کوئی کام کرنے کا کہوں، پھر چیلنج کروں کہ یہ کام کر لے اگر تیری طاقت ہو، اور پھر سامنے سے کہوں کہ تو کر بھی نہیں سکتا ہے، تو سامنے والے بندے کو اور جوش آتا ہے نا کہ یار میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی چیلنج کیا ہے، کیا دیا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکو، اللہ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور یاد رکھو تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، یہ کھلی بات ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تم کو جہنم سے ڈرنا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جہنم کا ڈر تم کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ مفسرین نے یہاں پر روایت لکھی ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ جہنم میں جو آگ جلائی جائے گی وہ گندک کے پہاڑ کی جلائی جائے گی۔ گندک کا پہاڑ جو بہت جلدی سے سخت آگ پکڑ لیتا ہے، تیز آگ پکڑتا ہے، اور اس کے اندر بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی لوگوں کے لیے ایسی آگ کو بنائیں گے، ایسی آگ کو پیدا کریں گے، بلکہ جہنم تو پیدا ہو چکی ہے، اور ایسی آگ کے اندر ان کو جلایا جائے گا۔ اور جہنم کی آگ میرے دوستو کیسی ہے؟ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، 69 گنا زیادہ اس کے اندر حرارت اور گرمی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی گرمی ہوگی۔ اور یہ جہنم کی آگ کس کے لیے ہے؟
اعدت للکافرین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کافر لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے ایک عذاب کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہنم کی زنجیروں کا اور جہنم کے توق کا ذکر کیا ہے، اور جو جہنم کی زنجیر جو ہوگی نا وہ کتنی وزنی ہوگی اور اس میں حرارت کتنی ہوگی۔ التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار، ایک کتاب ہے، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں۔ اس کے اندر ایک روایت کہہ دیجئے، ایک مفسرین کا قول کہہ دیجئے، ایک مفسر کا وہاں پر موجود ہے کہ جہنم کی زنجیر کو اگر پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے، یوں پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے، تو اس کے وزن کی وجہ سے اور اس کی گرمی کی وجہ سے وہ پہاڑ کو چیرتی ہوئی 7 زمین کے نیچے چلی جائے گی۔ اور ایک زمین کی موٹائی کتنی ہے میں نے بتا دی ہے کہ 500 سال کی برابر کی موٹائی ہے۔ اب 500 سال، پھر 500 سال کی زمین، پھر 500 سال کی زمین، آپ اندازہ لگا لے وہاں تک نیچے چلی جائے گی۔ آپ اندازہ لگا لے کہ اس زنجیر کے اندر گرمی کتنی ہوگی۔ کیا میں اور آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ بلکہ اس سے بڑھ کر روایت میں موجود ہے کہ اگر زنجیر کو یوں رکھ دیا جائے، لٹکا دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اور اس کی گرمی کو، اور 500 سال کی دوری کے اوپر اگر پہاڑ بھی ہو نا تو اس گرمی کی وجہ سے وہ پہاڑ جوگان وہ پگھل جائے گا، پہاڑ جوگان وہ پگھل جائے گا۔ اب اندازہ لگائے اس زنجیر میں اور اس گرمی کے اندر کتنا عذاب ہوگا۔ اب وہ زنجیر کے اندر باندھا نہیں جائے گا، سننا، اور ان لوگوں سے پہلے پوچھ لینا، اللہ نہ کرے بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہ دے، کسی کو پائلس اور مسا کی بیماری ہو جاتی ہے، اندازہ لگانا اس بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بیچارے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جگہ نرم ہوتی ہے، نازک جگہ ہوتی ہے، اور وہاں پر یہ بیماری ہوتی ہے۔ جہنمی لوگوں کو وہ زنجیر گلے میں سے داخل کی جائے گی۔ کہاں سے داخل کی جائے گی؟ گلے میں سے ڈالی جائے گی اور پاخانہ کے راستے سے نکالی جائے گی اور لپیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنی قسم کے عذاب ہوں گے میرے دوستو، آپ سوچ نہیں سکتے ہوں۔ ایک تو جہنم کی آگ کا عذاب وہ الگ سے ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے، میں نے آج یہ روایت پڑھی کہ جہنمی لوگ عذاب سے تھک جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ عذاب بہت ستا رہا ہے، عذاب بہت تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ فلاں کنارے کے اوپر ہمیں بیت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ کنارے کے اوپر بیت دے گا، اور وہاں پر جانے کے بعد بختی اونٹ کے مانند بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ اب کتنے بڑے ہوں گے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور سیاہ مادہ کھچر کے مانند بڑے بڑے بچھو ہوں گے، اور سانپ اور بچھو وہاں پر ڈنک نہیں ماریں گے، وہاں پر وہ ڈائریکٹ نوچنا شروع کر لیں گے، کھانا شروع کر لیں گے۔ ان کے چہرے بالوں سے کھائیں گے، بال کھائیں گے، چہرے کو کھائیں گے، گلے کو کھائیں گے، کندھے کو کھائیں گے، پیٹ کو کھائیں گے، ران کو کھائیں گے، شرمگاہ کو کھائیں گے، اور نیچے کی جگہوں کو کھائیں گے، اور جیسے جیسے کھاتے رہیں گے پورا جسم اوپر سے تیار ہوتا رہے گا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر کہیں گے کہ اللہ یہ عذاب بھی برداشت نہیں ہوتا ہے، اللہ کہے گا کہ بھاگو پھر سے جہنم میں، تو وہاں سے پھر جہنم میں بھاگیں گے۔ یعنی 1 سیکنڈ کے لیے میرے دوستو ان کو راحت نہیں ہوگی۔ میں اور آپ جہنم کے عذاب کو میرے دوستو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اور مطمئن نہیں رہنے کا، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے کہا تو جہنم کافروں کے لیے نہیں، پتہ نہیں موت سے پہلے کب اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ کی بنا پر ہمارے ایمان کو سلبہ کر لے اور ہم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں۔ اور جہنمی لوگوں کو باندھا جائے گا، کس طریقے سے باندھا جائے گا؟ ان کے جو بال ہیں نا ان کو وہاں سے پیچھے سے زنجیروں سے باندھا جائے گا، اور یہاں پر جو ایڑیا ہے نا ان سے یوں گول کر دیا جائے گا، اور اتنا ان کو دبایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کی کمر کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ جائے گی، اور وہاں پر ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز بھی آئے گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اعدت للکافرین، یہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ جہنم یعنی کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے میری اور آپ کی اور پوری امت کی پوری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے آسان عمل کیا ہے؟ رات آپ تو ماشاءاللہ اکثر یہاں پر ایک خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر بہت بڑا مجمع وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھنا جانتا ہے۔ میرے دوستو میں اس علاقے میں رہ کر آیا ہوں کہ جو لوگ قرآن کریم بڑی بڑی عمر گزر جانے کے بعد بھی قرآن کریم ان کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ خوش قسمت لوگ ہیں
کہ آپ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، یہ مجمع ارادہ کر لیں، انشاءاللہ ہم رات کو اس وقت تک نہیں سوئیں گے جب تک ہم سورہ ملک کی تلاوت نہیں کریں گے۔ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں گے، اللہ قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا، جہنم کے بھی عذاب سے بچائے گا، اور جہنم اور قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے تو سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر لے جائے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ اب آئندہ سوموار کو، آئندہ پیر کو انشاءاللہ جنت کا بڑی اچھی طریقے سے تفصیل کے ساتھ جتنا مجھ سے ہو سکے گا اتنا میں جنت کا تذکرہ کر لوں گا، اور یہ آئندہ پیر کو ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کب آئے گا، چونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ پھر آگے لمبے عرصے تک، لمبے پاروں تک یا لمبی آیتوں تک جنت کا تذکرہ دوبارہ آئے گا۔ اس لیے پورا مجمع ارادہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ ہم آئندہ پیر کو اسی طریقے سے آئیں گے، بڑا زبردست جنت کا تذکرہ ہوگا، جنت کی حوروں کے متعلق باتیں آئے گی، اور خاص طور پر جنت کے محلات کے متعلق باتیں آئے گی۔ وہ بڑی زبردست روایت ہے، بلکہ ایک ہنٹ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے اندر ایک سسپینس پیدا ہو جائے کہ عام طور پر ہم کیا سنتے ہیں کہ نہر کے کنارے کے اوپر کیا اگتے ہیں؟ درخت اگتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد جنت کی کچھ نہریں ہیں، وہاں پر درختوں کے اوپر پھل نہیں اگتے، بلکہ کچھ اور چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر لگاتے ہیں۔ وہ کیا لگاتے ہیں وہ آئندہ جمعرات کو، بلکہ آئندہ پیر کو، آئندہ سوموار کو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اب ایک فضیلت کی چیز آپ کو بتانی ہے، 2 منٹ لگے گی۔ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں اوابین کی فضیلت پیش کی تھی کہ 12 سال نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے، 2 سنت پلس 2 نفل پلس 2 نفل، ٹوٹل 6 ہو جائے گی، اس طریقے سے پڑھیں گے تب بھی چل جائے گا۔ اسی طریقے سے الترغیب فی الصلاۃ بعد العشاء، کہ عشاء کی نماز کے بعد نوافل کی ترغیب، صرف 4 رکعت پڑھنی ہے، لیکن پہلے روایت سن لے۔ یہ کتاب ہے الترغیب والترہیب، غالباً اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 228 اور 229 ہے۔ پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع قبل الظہر کاربع بعد العشاء، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت عشاء کے بعد کی 4 رکعت کے مانند ہے، واربع بعد العشاء کعدلہن من لیلۃ القدر۔ میں آگے بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے، پہلے روایت سن لے۔ عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جیسا کہ کسی بندے نے لیلۃ القدر میں 4 رکعت نفل نماز پڑھی ہو۔ اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ اتنا ثواب عشاء کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے کا ہے۔ اسی طریقے سے روایت کا ٹکڑا بھی کہہ لیجئے، من صلی قبل الظہر 4 رکعات، کہ جس شخص نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی۔ نوجوانوں، ہم لوگ غفلت کے اندر ظہر کے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، چھوڑنا نہیں ہے، ظہر سے پہلے پڑھ لو، وقت نہیں ملے ظہر کے بعد پڑھ لو، لیکن پڑھو صحیح۔ فضیلت کیا ہے؟ جس شخص نے ظہر کے پہلے 4 رکعت پڑھ لی، اس کا ثواب کتنا ہے؟ گویا کہ اس نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، تہجد کی نماز پڑھی۔ اور جس شخص نے عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھی، اس کا ثواب اس طریقے سے ہے گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کے اندر 4 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اسی طریقے کی ملتی جلتی روایت ہے، وہ بھی خلاصے کے طور پر بیان کر لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، من صلی العشاء الآخرۃ، جس نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اور اس نے 4 رکعت نفل نماز پڑھی مسجد سے نکلنے سے پہلے، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کے اندر 4 رکعت نفل نماز پڑھی۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی روایتیں ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ جیسے عام طور پر آپ میں سے بہت سارے حضرات کا معمول یہ ہوگا کہ 4 رکعت فرض آپ نے پڑھی، پھر 2 رکعت سنت آپ نے پڑھی، پھر 2 نفل پڑھی، پھر 3 وتر پڑھی، پھر 2 نفل پڑھی۔ بہتر تو یہ ہے، الفاظ میرے غور سے سننا، بہتر اور اچھا یہ ہے کہ یہ پوری نوافل تو پڑھ لے، پھر تعلیم وغیرہ سے فارغ ہو جائے، تعلیم وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر 4 رکعت نفل پڑھ لے تو انشاءاللہ یہ فضیلت مل جائے گی۔ کسی بندے کے پاس وقت کم ہے، اس نے یہ نفل نہیں پڑھی لیکن یہ فضیلت اس کو حاصل کرنی تھی، اس نے اس طریقے سے تو نہیں پڑھا 4 رکعت فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل تو نہیں پڑھی، بلکہ اس نے کس طریقے سے پڑھا؟ 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر، اتنا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے 4 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھی۔ ایک سلام سمجھتے ہو نا، جیسے ہم عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں، چاروں میں قرات اور ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، بس یہاں پر نفل کی نیت کرنی ہے۔ تو اس طریقے سے
اگر پہلی طریقہ نہیں بتایا اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، مختصر وقت ہے، تو 2 سنت 3 وتر کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، تو آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کے اندر 4 رکعت نفل نماز پڑھی، اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ مجمع انشاءاللہ یہاں سے ارادہ کر کے جائے، ہم جب تعلیم وغیرہ سے فارغ ہو جائے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم 4 رکعت نفل نماز پڑھ کر مسجد سے نکلیں گے۔ ارادہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔